عورتوں کی جماعت نہیں ہوتی، عورتوں کو گھروں کے اندر کوٹھری میں جا کر تنہا نماز ادا کرنی ہے، یہ بہت مشکل ہے، طبیعت بھی نہیں لگے گی اور اس کے اندر ذوق پیدا نہیں ہوگا۔ اور ان کے باوجود اور بھی بہت سارے دوسرے مسائل ہیں بزرگوں، ان کے ماہواری کا مسئلہ ہے، ان کے نفاس کا مسئلہ ہے، اور چیز جائے کہ ان میں وہ بھیڑ رہتی ہے تو عبادات کو ترک کرنا ہوتا ہے۔ کوئی بھی عمل اگر پابندی سے کیا جائے تو اس میں طبیعت لگتی ہے اور اس پر عمل کرنا آسان ہوتا ہے، وہ متواتر عمل ہے۔ لیکن عورتوں کا یہ مسئلہ ہے کہ ہر مہینے نماز نہیں پڑھنی ہوتی ان کی، خاص طور پر جن عورتوں کی صحت اور تندرستی باقی ہو، خاص طور پر بلوغت کے بعد سے لے کر اپنے اس ہندوستان میں یا اپنے اس جھارکھنڈ اور بہار اور بنگال کے علاقوں میں وہ ہماری مائیں اور بہنیں ہی بتا سکتی ہیں، یا اس عمر کو پہنچیں گے تو ہمیں بھی اندازہ ہوگا، غالباً 50 یا 60 سال کی عمر ان سے پہلے ہی وہ آیاس ہو جاتی ہے، مایوس، یعنی ان کو ماہواری کا خون نہیں آتا، یہ صحت کے اوپر موقوف ہے۔ تو ہر مہینے میں وہ چاہے 7 دن کے ہوں یا 8 دن یا 10 دن جو بھی ان کی عادتیں ہوں، ان میں نمازوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، نماز معاف ہے، بعد میں ان کی قضا نہیں کرنی ہوگی۔ تو 10 دن وہ نماز کو چھوڑ دی اور پھر بعد میں وہ طہارت کی حالت میں ہوئی اور پھر نمازوں کی طرف آنا، یہ بہت مشکل ہے۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب جنة شئت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، معزز سامعین کرام، کرہریا بستی سے پورب و جوار کی مختلف بستیوں سے آئی ہوئی پردہ نشین خواتین ملت اسلامیہ، آپ حضرات ہمارے بڑے علماء کرام کے بیانات سے مستفیض ہوں گے۔ ہم لوگ کوئی بڑے مقرر نہیں ہے، جمعہ والا مقرر ہے۔ جمعے کے دن 2 4 10 15 20 منٹ باتیں کر لیتے ہیں، مذاکرے کے طور پر کوئی لمبی چوڑی تقریر تو آتی نہیں ہے۔ تو آپ حضرات جمعے کے دن مسجدوں میں بیان سن لیتے ہیں، عیدگاہوں میں علماء کرام کے بیانات سن لیتے ہیں، علاقے کے دور دراز بستیوں میں اجلاس ہوتے ہیں، وہاں جا کر سن لیتے ہیں۔ لیکن ہماری مائیں اور بہنیں بالخصوص علماء کرام کے بیانات سے مستفیض نہیں ہو پاتی۔ تو میری یہ کوشش رہتی ہے
بلکہ جو حضرات میری باتوں کو کہیں سنے ہوں گے تو اس کو اندازہ ہوگا کہ میں جو بات کرتا ہوں وہ خاص طور پر عورتوں ہی کے تعلق سے. تو میں نے جو ابھی حدیث شریف آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، جنت کے کتنے دروازے ہیں بھائی؟ 8 دروازے ہیں. تو جو حدیث شریف ابھی آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اس حدیث کی روشنی میں اگر ہماری ماؤں کا اور بہنوں کا اور بیویوں کا عمل ہوگا تو جنت کے جو 8 دروازے اللہ پاک نے تیار کیے ہیں ان کو اختیار دیا جائے گا کہ جنت کے ان 8 دروازوں میں سے جن دروازوں سے جنت میں داخل ہونا چاہے وہ داخل ہو سکتی ہے. اور جنت کے لیے تو عمل کرتے ہیں، مقصود اللہ کی رضا ہے، لیکن جنت کی بھی طلب ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت الفردوس کی دعا مانگا کرتے تھے. اپنی امت کو ان کی تعلیم عطا فرمائی. تو نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اچھے اچھے عمل کرتے ہیں تاکہ ہم لوگ جنت میں داخل ہو جاویں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے تعلق سے یہ ارشاد فرمایا کہ جو 5 وقت کی نماز ادا کرے گی اور ماہ مبارک کی روزہ رکھے گی اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرے گی اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے گی تو وہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جن دروازوں سے داخل ہونا چاہے وہ داخل ہو سکتی ہے. حالانکہ نماز کو مردوں کو بھی ادا کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے نماز جیسی عبادات ہم لوگوں کو عطا فرمائی ہے جو اہم العبادات ہے بزرگوں. نمازوں میں حج کی بھی، روزے کی، زکوٰۃ کی، اعتکاف کی، قربانی کی، قرآن پاک کی، ذکر و اذکار کی تمام صفات نمازوں میں پائی جاتی ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفہ اللہ تعالی نے آسمان پر بلا کر عطا کیا. تو نمازیں تو سبھی کو پڑھنی ہیں. روزے محشر میں ایمان کے بعد جو پوچھ ہوگی وہ نمازوں کے بارے میں. ویسے یہ بھی حدیث ہے کہ لا تزول قدم عبد یوم القیامہ من عمرہ افنا ان عمرہ افنا کہ آپ نے اپنے عمر کو کہاں گوایا، اپنے مال کو کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اپنی جوانی کو کہاں کھپایا، اور آپ نے جو علم سیکھا اس علم سے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو کتنا فائدہ پہنچایا. یہ دوسری نوعیت ہے. لیکن ایمان کے بعد جو پوچھ ہوگی وہ نمازوں کے بارے میں. تو نماز میں تو ہمارے وہ بوڑھے حضرات جن کی داڑھیاں سفید ہو گئی، جو کھوپھلے ہو گئے اور جو ہاتھ پاؤں سے معذور ہو گئے وہ مسجدوں میں نظر آتے ہیں. ہمارے نوجوان بھائی مسجدوں میں نظر نہیں آتے. وہ صرف عید میں اور بقر عید میں اور جمعے کے دن اور زیادہ سے زیادہ اگر کسی صاحب کا انتقال ہو گیا تو جنازے کی نماز میں حاضر ہو جاتے ہیں. اور 5 وقتہ جو نماز ہے وہ بڑے ہی مشکل سے نظر آتے ہیں. تو نمازیں تو مردوں کو بھی ادا کرنی ہے، لیکن اس حدیث میں بالخصوص عورتوں کے تعلق سے جو نماز کا تذکرہ ہوا ہے وہ اس بنیاد پر کہ مردوں کو نماز ادا کرنا اتنا مشکل نہیں ہے.
چونکہ وہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، اذان ہوتی ہے تو اس کے لیے ایک محدود وقت ہوتا ہے، اور مسجدوں میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو کوئی بھی کام اگر جماعت کے ساتھ ہو تو ان کے کرنے میں مزہ آتا ہے، طبیعت لگتی ہے، نہ چاہے ہوئے بھی اس کام کو کر ڈالتے ہیں۔ لیکن کوئی کام اگر تنہا کرنا ہو، یہاں تک کہ اکیلے کھانے میں بھی انسان کو نہیں بنتا، لیکن جب ساتھ ساتھ کھاتے ہیں تو اپنی طبیعت سے بھی زیادہ کھا لیتے ہیں۔ تو یہی حال عورتوں کا ہے کہ عورتوں کی کوئی جماعت نہیں ہے، یا جماعت کے ساتھ نماز پڑھتی ہے، نفل نمازوں کی بھی جماعت نہیں، وہ انفرادی عمل ہے۔ اسی طریقے سے شادی کے بعد تقریباً 20 یا 30 سال کا جو عرصہ ہوتا ہے وہ بچوں کی ولادت کا مسئلہ ہوتا ہے، بچوں کو دودھ بھی پلانا ہے، ان کو گود میں بھی رکھنا ہے، اور کپڑے وغیرہ بھی وہ صاف نہیں رکھ پاتی، اور ڈائپر وغیرہ اپنے علاقے میں یوز کہاں ہوتا ہے، تو وہ تو کپڑوں میں پیشاب کر دیتے ہیں بچے۔ تو طہارت کو حاصل کرنا اور پاکی کی حالت میں رہنا یہ عورتوں کے لیے بڑا مشکل ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان ساری چیزوں کو انگیز کر کے، ان کو برداشت کر کے اگر وہ نمازوں کو ادا کر لیتی ہے تو سونے پہ سہاگا۔ اس کے باوجود بھی رات میں ان کی نیندیں خراب ہوتی ہے، قربان کرنا پڑتا ہے عورتوں کو اپنی نیندوں کو۔ یہ عورتوں کو آنکھوں کے نیچے یہ جو کالک پڑ جاتے ہیں، کالی دھاریاں، ابھی میں کچھ دن پہلے میں ابھی ربی ٹیم بھی جلسہ ہوا تھا ابھی شبرات کے موقع سے، میں نے وہاں بھی کہا تھا، تو ابھی جو ہمارے یہاں ریفرل اسپتال ہے وہاں مہگاوا میں، تو وہاں جو عورتوں کو لے کر گئے تو وہاں کی جو تجربہ کار اور ماہرہ طبیبہ وہاں موجود تھی، وہ یہ کہہ رہی تھی کہ عورتوں کا جو یہ مسئلہ ہے کہ آنکھوں کے نیچے وہ کالک آ جاتے ہیں اور ان کی خوبصورتی مٹ جاتی ہے، میں کہتا ہوں بزرگوں، اپنی ان بچوں کے خاطر عورتیں اپنے حسن کو خاک میں ملا دیتی ہیں، یہ ان کا کمال ہے۔ تو رات میں وہ جو جاگتے ہیں، بچے اٹھ جاتے ہیں، پیشاب کر دیتے ہیں، یا دودھ پینے کا بچوں کو تقاضا ہوتا ہے، اور وہ زیادہ تر جو بیدار رہتی ہیں، اس بیداری کے نتیجے میں ان کی آنکھوں کے نیچے کالک آ جاتا ہے۔ یہ ہماری ماؤں کا رتبہ ہے بزرگوں۔ تو اتنی ساری قربانیاں دینے کے بعد اگر وہ نمازوں کو ادا کر لیتی ہے تو کتنا بڑا ان کا مقام ہے بزرگوں۔ اسی طریقے سے وَإِذَا صَامَ الشَّهْرَ، جب رمضان المبارک کا مہینہ آئے تو ان کا وہ روزہ رکھے، نفل روزہ نہیں، شوہر کی اجازت کے بغیر وہ نفل روزہ بھی نہیں رکھ سکتی۔ اگر شوہر گھر میں موجود ہیں یا وہ ہندوستان کے مختلف شہروں سے تشریف لا رہے ہیں اور گھر میں عورت نفل روزے سے ہے، تو اگر وہ کھانا کھا رہے ہیں تو عورت کو اس بات کی اجازت دی جائے گی کہ آپ اپنے شوہروں کے ساتھ کھانا کھا لیں، ان کی دل لگی کے لیے، یہ نہ کہے کہ میں روزے سے ہوں، یا ان سے پہلے اجازت لے لیں۔ اگر وہ روزہ توڑنے کو کہیں تو روزہ توڑ بھی سکتی ہے اور توڑنا ہی چاہیے، بعد میں اس کی قضا کر لیں۔ یاد رہے نفل عبادات کے مسئلوں میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ نفل نماز پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن کسی بندی نے یا کسی بندے نے نفل نماز کو پڑھنا شروع کر دیا اور اماں نے آواز لگا دی پانی کے لیے، یا والد صاحب جو ہے گر گئے، یا شوہر نے آواز لگا دی، تو ایسے موقع سے نماز کو توڑ کر ان کی باتوں کو سنو، لیکن بعد میں ان نمازوں کو ادا کرنا واجب ہو جائے گا۔ تو ویسے ہی نفل روزہ رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن روزہ اگر رکھ لیا اور اس کو توڑ دیا تو پھر ان کو ادا کرنا واجب ہو جائے گا۔ تو رمضان المبارک کے مہینے میں خاص طور پر کبھی کبھی عورتوں کو 2 مرتبہ جو ہے ایام ماہواری سے گزرنا پڑتا ہے۔ جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوا اس حالت میں وہ ہو گئی، اس کے بعد پاک ہوئی، کچھ دن روزہ رکھ کے آخری جو ایام آئے اس میں جو ہے وہ اس حالت میں آ گئی، تو روزے کو رکھنا بڑا دشوار۔ یا اسی طریقے سے خاص طور پر جو عورتیں ان حالت میں حاملہ ہو تو
ان کو تو منٹوں میں یا آدھا گھنٹے میں یا 15 منٹ میں پانی وغیرہ کو یوز کرنا پڑتا ہے، یا ایسی عورتیں جو بچے والی ہو، بچوں کو دودھ پلانا ضروری ہے، تو بچے کو دودھ پلا کے بھی وہ روزہ رکھ سکتی ہے، لیکن کچھ عورتیں ایسی ہیں جو ان کی صحت اجازت نہیں دیتی اور نہ کھانے کی وجہ سے سینے میں دودھ نہیں بنتا، تو ایسی حالت میں روزے کو تو چھوڑنا ہی پڑے گا تاکہ بچوں کا دودھ سینے میں بنے اور بچوں کی پرورش ہو سکے صحیح طور پر، بعد میں اس کی قضا کرے گی، نمازوں کی قضا نہیں ہے، چونکہ وہ ہر مہینے میں اس حالت میں آئے گی، نمازوں کی قضا اگر اس کے ذمے میں کر دیتے تو یہ بڑا دشوار ہوتا، لیکن رمضان المبارک کے جو روزے ہیں اگر وہ اس حالت میں آ گئی تو بعد میں ان کی قضا کرے گی، اس لیے کہ وہ سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، تو اتنی ساری پریشانیوں کے باوجود اگر وہ روزہ رکھ لیتی ہے یہ عورت تو یہ سونے پہ سہاگا، اور یہ رمضان المبارک کا روزہ فرض ہے، یہ ہمارے نوجوان بھائی جو رمضان المبارک کا مہینہ ابھی آ رہا ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان ہی کے مہینے سے روزہ رکھا کرتے تھے، رمضان المبارک کے استقبال میں 2 دن پہلے چھوڑ دیتے تھے تاکہ رمضان المبارک کے روزہ رکھنے میں کسی طرح کی کوئی نقاہت اور کوئی کمزوری پیش نہ آئے، تو شعبان کا مہینہ بھی یہ روزہ رکھنے کا ہے، جائے کہ ہمارے بھائی رمضان المبارک میں روزہ نہ رکھے، بلکہ کچھ آدمی تو ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانے کو نہیں دیا جو روزہ رکھوں، بھائی یہ جملہ بہت غلط ہے، کفر لازم آ جاتا ہے اور بسا اوقات ان کے نکاح بھی ٹوٹ جاتے ہیں، تو رمضان المبارک کے مہینے کا روزہ رکھے، ہر مرد جس کو اللہ نے طاقت دی ہے، صحت دی ہے اور وہ روزہ رکھ سکتا ہے تو وہ روزہ رکھے، اور مذہب اسلام میں نمازوں کا اور روزے کا اتنا بڑا احترام ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی ماں اور بہن ہماری ان حالت میں ہو یعنی ایام ماہواری میں ہو، ان کے اوپر نماز نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مسئلہ یہ ہے کہ نمازوں کے اوقات میں وہ وضو کرے، حالانکہ وضو کرنے سے وضو ہوگا نہیں، لیکن شرعی وضو نہیں ہوگا، لیکن وضو کرے اور گھر میں مصلی بچھا کر وہ مصلی پر بیٹھے اور وہاں تسبیحات وغیرہ کو پڑھ سکتی ہے تاکہ نمازوں کا احترام باقی رہے اور ان کی عادتیں چھوٹنے نہ پاوے، اور وہاں اللہ کی ذکر کر سکتی ہے، تسبیح وغیرہ پڑھ سکتی ہے، دعا والی آیتیں جو قرآن پاک میں ہیں ان کو پڑھ سکتی ہیں، ربنا آتینا فی الدنیا ربنا ھب لنا من ازواجنا، یہ اسی طریقے سے قرآن پاک میں بہت ساری دعا والی آیتیں ہیں، یا سورہ فاتحہ کو بھی دعا کی نیت سے پڑھ سکتی ہے، تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ ایک تو نمازوں کا احترام ہو گیا، دوسرا فائدہ یہ ہو گیا کہ گھر میں شوہر کے علاوہ جو دوسرے افراد ہیں وہ آپ کے اندرونی حالات سے واقف نہیں ہوں گے، اور تیسرا جو سب سے بڑا فائدہ ہے نمازوں کی جو عادتیں ہیں یہ بیچ میں جو اسٹاپ ہوا یہ ختم نہیں ہونے پائیں گے، آپ کی عادتیں باقی رہے گی، اسی طریقے سے میرے بزرگوں دوستوں روزے کا یہ احترام ہے کہ اگر کوئی عورت روزے سے ہے اور 10 بجے دن میں ان کو ایام ماہواری آ گئے یعنی ایس کا خون آ گیا تو اس کا تو روزہ ٹوٹ گیا، لیکن روزے کا احترام یہ ہے کہ وہ روزے داروں کی طرح رہے، روزے داروں کی طرح رہے تاکہ گھر کے دوسرے افراد کو اس چیز کا علم نہ ہو کہ یہ تو صبح روزے سے تھی اور ابھی کھا رہی ہے، تو روزے داروں کی طرح رہے یا کھانا ہی مقصود ہو، اگر ان کو کھانے کی ضرورت پڑ جائے تو گھر میں پردے کے ساتھ وہ کھائے، گھر میں جو بچے ہیں یا عورتیں ہیں یا دوسرے مرد ہیں ان کے سامنے نہ کھائے، یہ روزے کا احترام ہے میرے بزرگوں دوستوں مذہب اسلام میں۔ اسی طریقے سے وہ حسنت فرجہا، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرے، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے میں مرد بھی شامل ہے بزرگوں، ایسا نہیں کہ عورتیں ہی صرف زناکار ہوتی ہیں، مرد بھی تو زناکار ہوتے ہیں، لیکن رسوائی کا جو پہلو ہے وہ خاص طور پر عورتوں میں زیادہ ہے، مرد تو وہاں پتلی گلی سے نکل گئے، لیکن کبھی کبھار نتیجے کے اعتبار سے عورت کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے
ऐन मुमकिन है कि वो जिना की वजह से हमला हो जावे, तो बस्तियों में उनकी रुसवाई होगी, उनके खानदान के लोग रुसवा होंगे। या अगर उनका एबॉर्शन ना हो सका, उनकी सफाई ना हो सकी, तो बगैर शौहर के उन बच्चों की परवरिश करनी होगी उनको। तो शौहर भी बदकार होते हैं, लेकिन उनकी ये गलतियां आवाम पर जाहिर नहीं होती, लेकिन औरतें ज्यादा रुसवा होती हैं कि वो हामला हो गई। या इसी तरीके से शादी के बाद आम तौर पर अगर खुदा न खास्ता शौहर के बारे में इल्म हो जाए कि शादी से पहले इसने ये गलत काम किया, तो औरत उनको बर्दाश्त कर लेती है। करते नहीं करते भाई? औरत बर्दाश्त कर लेती है कि आपने बहुत बड़ी गलती की। लेकिन अगर यही बात औरत से सादिर हो जाए, उनकी जबान से निकल जाए नाउज़ुबिल्लाह कि शादी से पहले मैं दूसरे लड़कों के साथ इस तरह से गलत काम को अंजाम दिया, तो मैं यकीन के साथ कहता हूं कि शौहर उनको तलाक दे देगा, उनको नहीं रखेगा। तो इस बदकारी के अमल में मर्द भी दाखिल है, लेकिन इससे ज्यादा औरत को यहाँ तरजीह दी गई है कि अगर वो अपने शर्मगाहों की हिफाजत कर लेती है, और कल क़यामत के दिन सुनो बुजुर्गों, जो इस काम को अंजाम देते हैं और पूरी दुनिया में इनके अड्डे खुले हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं बर्दवान गया था और मौका चल रहा था वो दशहरा का, तो तकरीबन रात के 1 बज गए। तो वो बेगूसराय के थे, वो रिक्शे वाले, मैंने कहा भाई हमको फला जगह मस्जिद में पहुंचा दो। तो जहां 20 रुपया किराए थे उसने कहा 100 रुपया लूंगा। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, पहुंचा दीजिए। और जब वहां शहरों में पहुंचे तो देखता हूं कि बहुत भीड़ लगी हुई। वो रिक्शा वाला मुझसे कहता है मौलाना आपको पता ही है क्या हो रहा है? मैंने कहा हमें कुछ पता नहीं। और उसमें बहुत सारे लड़के ऐसे थे जो मुसलमानों के नाम लेके आवाज दे रहे हैं, यानी उस सारी बस में और महफिलों में मुसलमान लड़के मौजूद थे। वो रिक्शा वाला कहने लगे अफसोस का मकाम है कि ये सारे लोग जो यहाँ लाइन में खड़े हैं, ये सब ये कोठे पे जाने के लिए तैयार हैं। यहाँ पे बाजारी औरतें हैं और दिन भर मेहनत करते हैं और कमाते हैं, और इन पैसों को चंद मिनटों में और गलत लुत्फ अंदोजी में अपने पैसों को बहा देते हैं। ये ऐसे लोग हैं। उसमें कौन थे बुजुर्गों? यही मुसलमान। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कल क़यामत के दिन जहन्नम में एक हवाएं चलेगी, यहाँ तक कि उस हवा की बदबू की वजह से जहन्नम के लोग परेशान होंगे, और जहन्नमी लोग आपस में चर्चा करेंगे कि भाई कौन आ गए हैं कि हम लोग यहाँ परेशान हैं। एक तो जहन्नम में बिच्छू के बराबर, गधे के बराबर, खच्चर के बराबर अजदहे हैं, इतने बड़े बड़े बिच्छू हैं, और जहन्नम में आग है। लेकिन इसके बावजूद कौन जहन्नम में वो मनहूस इंसान आ चुका है जिनकी वजह से हम लोग परेशान हैं। तो वहां से ये निदा आएगी और उनके बारे में कहा गया है कि वो जहन्नमी लोग वो होंगे जो दुनिया में बदकारी करके आए होंगे, यानी जिना करके। उनकी शर्मगाहों से वो हवाएं चलेगी जिनकी वजह से जहन्नम के लोग परेशान रहेंगे। यहाँ तक कि औरत की शर्मगाहों से पी पा रहा होगा, और औरत की जो शर्मगाह है वो बच्चों के, औरतों के सरों पे होंगे और उनसे पीर पै रहा होगा, और वो औरतें उनको ढूंढ रही। ये आलम होगा। अल्लाह ताला हम तमाम हजरात की हिफाजत फरमाए। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वो हसनत फरजहा, जो औरत अपने शर्मगाहों की हिफाजत कर लेगी, यानी शौहर की मौजूदगी में भी चुपके से और शौहर के गायबाने में भी इस चीज को अंजाम नहीं देती है, कल क़यामत के दिन अल्लाह पाक उनको जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। आखिरी बात मैं कहकर अपनी बात को खत्म कर देता हूँ। वह अताअत ज़ौजहा, जो अपने शौहरों की इताअत करती है, जो अपने शौहरों की इताअत करेगी। उलमा ने लिखा है कि अगर शौहरों के बदन में कोड़ हो जावे और उसको धुल धुल के वो पी लेवे, फिर भी वो शौहर के हक को अदा नहीं कर सकती। लेकिन शौहर की जो इताअत की जाएगी वो हक में,
जो शरअन वो चीज जायज होगी। ऐसा नहीं कि गलत चीज में उनकी फर्मा बरदारी करें। अब कोई शौहर कहने लगे मेरे साथ बिल्कुल छोटे कपड़े पहनकर, आम तौर पर बहुत सारे हमारे साथी ऐसे हैं आज की इस मजलिस और इजलास के बहुत ही मौका और मुअज़्ज़म मेहमानान ख़ुसूसी और मुक़र्रर ख़ुसूसी हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है। हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, उनका तहे दिल से पुरतपाक इस्तक़बाल करते हैं, उन्हें खुश आमदीद पेश करते हैं, अहलन व सहलन व मरहबा बिकुम की सौगात पेश करते हैं। चंद ही मिनटों में उनका बयान हमारे सामने पेश किया जाएगा इंशाअल्लाह। हज़रत का बयान ख़त्म होने के बाद इंशाअल्लाह उनकी बारी आएगी। वअताअ ज़ौजहा, जो अपने शौहरों की इताअत करेगी, यानी जायज चीजों में, नाजायज चीजों में नहीं। ऐसा नहीं कि कोई शौहर कहे चलो मैं आपको थिएटर में लेके चलता हूँ, या सिनेमा बीडी के लिए लेके चलता हूँ, या फला जगह आप चले जाओ, वहां से 2-4-5 रुपए कमा के लाओ। गलत तरीकों से ऐसी बातों को तस्लीम नहीं किया जाएगा, वहां पर उसकी इताअत नहीं की जाएगी। तो हर चीजों में जो जायज चीज हो, जो शरअन जायज हो, उसमें उनकी इताअत की जाएगी, इसलिए कि शौहर सरबरा होते हैं। अल्लाह ताला ने इनको कव्वाम बनाया, वो मेहनत करते हैं, इसलिए कि औरतों की खर्चे की जो जिम्मेदारी है वो शौहरों के जिम्मे में। मर्द वो बीवी चाहे कितनी मालदार हो, लेकिन फिर भी बीवी का खर्चा शौहर के जिम्मे में है। निकाह पढ़ाते वक्त काजी साहब, मौलाना साहब ये कहते हैं मैंने आपके निकाह में दिया माआन नान नफका के, यानी रोटी कपड़ा मकान सब खर्चे वगैरह सब। तो बीवी चाहे कितनी मालदार हो, बीवी कैसे मालदार होगी? अरे भाई बाप के यहाँ है तो हिस्से में उनको जमीन मिल गई, या जो मेहर मानता गया है शौहर ने उनको मेहर अदा करके तो मालदार हो गई ना। तो बीवी चाहे कितनी मालदार हो, लेकिन उनके खर्चे शौहर के जिम्मे में हैं। तो शौहर बेचारे हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में जाते हैं, मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, मजदूरी करते हैं, उनके लिए कपड़ों का इंतजाम करते हैं, अपने लुत्फ की चीजों को नहीं खाते हैं, अपने बच्चों के लिए इंतजाम करते हैं, और कैसी कैसी गर्मी को, तपिश को बर्दाश्त करते हैं, इस वजह से ताकि हमारे बच्चों को और हमारी बीवियों को परेशानी ना हो। मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे माँ बाप बच्चों की क्या तरबियत कर पाएंगे जितना कि शौहर उसकी तरबियत करते हैं। सभी शौहर को इस बात का अंदाजा होगा, और बल्कि वो कभी कभी इस बात को कहते भी हैं कि तुम्हारे माँ बाप ने क्या सिखाया। अरे बच्चियां भाई यूं ही जवान हो जाती है, घर में शादी ब्याह उनके करा देते हैं। सबसे ज्यादा जो तरबियत करते हैं, हालांकि तरबियत की जिम्मेदारी माँ बाप के कंधे पे थी, लेकिन माँ बाप इतनी तरबियत नहीं कर पाते जितने के इस दौर में, और गालिबन पहले भी शौहर अपनी बीवियों की तरबियत करते हैं। ऐसे कपड़ा पहनो, फला जगह खड़ी मत हो, फला आदमी आ रहे हैं सरों पे आंचल दुपट्टा रखो, अकेले वहां मत जाना, बिला वजह के मोबाइल बीड़ी नहीं करना, या इसी तरीके से दस्तरखान बिछाओ, ये प्लेट उठाओ, वगैरह वगैरह। दिन भर उन्हीं के पीछे उन्हीं को समझाने में लगे रहते हैं। तो ये बीवियों से कोई दुश्मनी नहीं है बुजुर्गों, ये तो शौहरों की मोहब्बत है कि जो उनको समझाते हैं। और वही औरत नाकाम होती है जो अपने शौहरों की बात को तस्लीम नहीं करती, उनकी बातों को नहीं मानती, वही नाकाम और नामुराद होती है। तो मैं अपनी माँ और बहनों से ये कहना चाहता हूँ, जो अपने शौहरों की इताअत कर लेगी और रमजान के महीने के रोजा रख लेगी और 5 नमाजों को अदा कर लेगी और अपने शर्मगाहों की हिफाजत कर लेगी, अल्लाह पाक कल क़यामत के दिन इसके एवज में और इसके बदले में अल्लाह ताला जन्नत अता करेंगे। मैं दुआ करता हूँ अपनी माँ और बहनों के लिए कि अल्लाह पाक वो अमल की तौफीक अता फरमाए, हमारे तमाम बुजुर्गों को 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, माह मुबारक की रोजा रखने
रहने की तौफीक अता फरमाए, गलत कामों से अल्लाह पाक हम सबों की हिफाजत फरमाए, और बीवियों के जो हुकूक है उनको अदा करने की अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।